کیونکہ ہمارے تو لیڈر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم ہیں. کیا ان 75 سالوں میں ان کے فرمودات یا پھر ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس پہ عمل کیا ہے؟ میرے خیال میں تو ہم نے قطعاً عمل نہیں کیا اور ہمیں عمل کرنے بھی نہیں دیا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جتنی بھی بے روزگاری ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اس بے روزگاری کا حل صرف یہ سرمایہ دار اور یہ جاگیردار جو کہ 22 خاندان تھے جب پاکستان بنا تھا اور انہوں نے قبضہ کیا تھا ہمارے ملک میں، ایسے ہی اب یہ خاندان بڑھ کے 500 خاندان بن چکے ہیں. ان 500 خاندانوں کا کیا یہ نظریہ ہے کہ کوئی 25 سے 30 ہزار تنخواہ والا بندہ اسمبلی میں جائے؟ حضرت صاحب کوئی نہیں ہے. آج تک آپ دیکھیں کہ کوئی متوسط طبقے کا بندہ جس کی تنخواہ 30 سے 35 ہزار ہے، کیا وہ اسمبلی میں گیا ہے؟ کوئی کوآرڈینیٹر، کوئی صوبائی اسمبلی یا سینیٹر؟ پتہ چلا ہے کہ سینیٹر کے لیے بھی 30 سے 35 کروڑ کا ٹکٹ خریدنے کے پیسے چاہیے نہیں. کیا ہمارے پاس 35 کروڑ ہے کہ ہم سینیٹر بن جائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں خود ہی یہ کوئی ایسا سٹینڈ لینا پڑے گا. تو انشاءاللہ پاکستان جاوید تحریک کا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہمارے متوسط طبقے کی آواز، اور انشاءاللہ ہماری یونین کونسل کے جتنے بھی صدور ہیں وہ اتنا شعور ان میں آ چکا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب لقمان چودھری صاحب نے 2 مہینے کی کڑی محنت سے اپنی پوری تنظیم سازی مکمل کر لی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ محرم الحرام میں 10 محرم کے بعد، کیونکہ ایک حرمت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی ہمارے دل میں قدر ہے، کیونکہ نواز رسول حضرت امام حسین سید الشہداء کی شہادت کا دن ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو آج تکلیف دی ہے کہ ہم 14 اگست کو لے کر ہم 8 اگست کے لے آئے ہیں. تو آپ کو تکلیف دی ہے کہ آپ ایک تو ہماری تنظیم سازی کے بارے میں یہ چیزیں کہ ہم فیوچر پلاننگ ہماری کیا ہے. تو فیوچر میں ہم انشاءاللہ جتنے ہمارے تاجر ونگ ہیں، چاہے وہ کھیوڑا سے ہیں، میں سہیل پراچا صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کھیوڑا میں تاجر ونگ کا آغاز کریں کہ تاجروں کا جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو. اس کے علاوہ ہمارا لیبر ونگ میں جو کام ہے ماشاءاللہ ہمارے لیبر ونگ کے پریزیڈنٹ تحصیل کے اقرار حسین صاحب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ اس پر جب ہمارا دفتر بند رہے گا پراپر میٹنگ بھی کریں گے اور اپنی میٹنگ آگے فارورڈ بھی کریں گے، اور جو بھی پریس ریلیز ہوگی وہ دیں گے. بات ہو رہی تھی متوسط طبقے کی، نہ ہم کوآرڈینیٹر لگ سکتے ہیں. کوئی کوآرڈینیٹر ہو ایسا متوسط طبقے کا، کسی بھی پارٹی پولیٹیکل کا چوٹی کا بھی کوئی رہنما ہو، ورکر ہو، اسے آپ کوآرڈینیٹر لگوا کے دکھا دیں. نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے. ظاہر یہ ہوا کہ یہ 500 خاندان ہم پر قابض ہیں، 500 خاندان ہم پر قابض ہیں. اگر آپ اپنے اندر کا لیڈر ہی جگا لیں نا کم از کم، تو آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. آج ان کی 70-80 لاکھ کی گاڑی کے ساتھ ہم جھنڈے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ 75 سالوں میں انہوں نے ہمیں اپنے زیر سایہ رکھا ہے. اب ایک ایم ایڈ اور ایم ایس سی پڑھا ہوا لڑکا جب ایک ایسے کرپشن کے ساتھ اس کی 70-80 لاکھ یا 1 کروڑ کی گاڑی کے ساتھ جب جھنڈے لے کر بھاگتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی قابلیت کے مطابق اسے نہیں ہوتا گیا. اقبال نے تو یہ کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. کیا ایسا کوئی لایا مطلب لایا گیا ہے کہ ہماری سیلریاں انکریز کی جائیں؟ مزدور کی سیلری کتنی ہے؟ 19,000، 19,500، اور پنجاب میں تو 19,000 ہے. آپ لگا لیں ساتھ ہی ہمارا جو صوبہ ہے سندھ، وہاں پہ 25,000 ہے، 25,000 ہے. 25,000 انہوں نے اناؤنس کی. جب صوبے آپس میں ہی ایک مشاورت سے مزدور کی سیلری مختص کر سکتے ہیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ 3 سالوں میں ڈبل ہوئی ہے ہماری جتنی بھی مہنگائی تھی. جو اینٹی بایوٹکس دوائیاں ہیں، آپ میڈیکل سے ہیں مظہر حسین صاحب، آپ کو پتا ہے کہ 200 گنا ریٹ بڑھ چکا ہے. ایک معاشیات کا قانون یہ ہے کہ کارل مارکس ایک جرمن معیشت دان تھا، انہوں نے لکھا تھا 1856 میں 1856 میں کہ جب بھی قیمتیں انکریز ہوتی ہیں تو آپ کی اجرت میں اضافہ ہوتا ہے، ہونا تو چاہیے. تو ہمارے معاشیت دان جو
جتنے بھی ابھی تک ہماری جو حکومت ہے انہوں نے اصلاح کی ہے ملے، کیا انہوں نے انکریز کیا؟ نہیں کیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جنہوں نے 500 خاندانوں نے آپ کی حکومت پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ مزدور کی سیلری انکریز ہو۔ کیا چاہیں گے وہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مزدور جب اپنی سیلری انکریز کرانے کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا بندہ جو صنعت کار ہو، جو جاگیردار ہو، جو تاجر ہو، اس کے ہاتھ میں حکومت دے دے تو حکومت نے کیا کرے گی؟ غریبوں کا تو ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں بنا ہوا کہ یہاں پہ غریب کی آواز ہے، نہیں نہ بنا ہوا۔ میں نے اس حکومتی جماعت کے ساتھ 3 سال کام کیا ہے، 3 سال میں پریزیڈنٹ رہا ہوں تحصیل کا۔ آج جو میری حالت ہے، کیا کسی ایسے پولیٹیکل ورکر کی مدد کرنی نہیں چاہیے؟ اگر جناب کو شریف میں 23 سالہ نوجوان اس نے اپنے آپ کو گلے میں پھندا لگا کے اپنے آپ کو کسی میں کیوں اس نے ٹرن کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر روزگار نہیں تھا۔ حکومتی کتنے عہدیداران اس کو گھر گئے، کتنے بندے ان کے گھر گئے یا اس کے والدین کو انہوں نے کوئی فیڈ بیک دیا کہ یار یہ بلا ہوا ہے، آگے سے کسی کو ایسا مسئلہ نہ پیش آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اس کے غم میں وہ جو بچہ جس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھونس دیا ہے، اس کے والدین کے جو ہے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا، کسی نے نہیں رکھا، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کوئی ووٹوں کے لیے نہیں تحریک بنائے، یا ہمارے جو بانی تحریک ہے کہ یوں نظامی صاحب، انہوں نے صرف ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ نے کم سے کم خرچہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، آپ نے کم سے کم خرچہ کر کے بیچ کے جو آج کل تو یہ ہے نا جس کے پاس پیسہ پاور لگژری گاڑی، وہ سیاست میں بھی آئے گا، قومی اسمبلی میں بھی آئے گا اور صوبائی اسمبلی میں بھی آئے گا، سینیٹر بھی بنے گا۔ کیا ہمارے میں سے کوئی سینیٹر بن سکتا ہے؟ وہ تو آپ بات ہی چھوڑ دیں کہ ہم نہ صوبائی اسمبلی میں جائیں گے نہ ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تو شعور دیا ہے کہ ہم اپنی حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو متوسط طبقے کی آواز تب بھی اٹھے گی جب متوسط طبقے کے لوگ خود اپنے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو ہمارا موضوع تھا اقبال کا پاکستان، اقبال کا پاکستان اور قائد کا پاکستان۔ کیا قائد نے جو کہا تھا جب گورنر جنرل بنے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، تو پہلی میٹنگ ہو رہی تھی جب، تو وہاں پہ سوال کیا گیا تو ان کے اسٹاف آفیسر تھے کہ مسٹر قائد، یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے چائے پانی اور کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو قائد نے ایسے غصے سے ان کو دیکھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ کھائیں گے لیکن گھر سے کھا کے آئیں گے، یہاں پہ یہ غریب قوم کی جو مال و دولت ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ کتنے اخراجات ہیں ہمارے؟ کیا یہ ملک صرف انہی سیاستدانوں کا اور انہی لوگوں کا ہے جن کے پاس پیسہ پاور لگی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے قوانین بنے اور غریب کے لیے قوانین کوئی نہ بنے۔ تو قائد نے جب کہا کہ سارے اپنے گھر سے کھا کے آئیں گے، پی کے آئیں گے، یہاں پر میٹنگ پہ آئیں گے، صرف سادہ پانی پیئیں گے، چائے اور کھانا وہ گھر سے کر کے آئیں گے، یہ تو ہمارے قائد کے اصول تھے۔ تو ہم کیا ان اصولوں پر چل رہے ہیں؟ آج مہنگائی 200-300 گنا بڑھ چکی ہے۔ کیا مزدور کو اس کی دیہڑی ٹرپل ہوئی ہے؟ قانون تو یہ ہے نا، ایک سائڈ پہ قیمتیں انکریز کریں، ایک سائڈ پہ اجرت انکریز کریں۔ باقی ممالک میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ماسوائے ہمارے پاکستان کے۔ تو لہذا پاکستان جاگو تحریک کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے متوسط طبقے کی آواز بنیں، اپنے متوسط طبقے کی آواز بن کر اپنے اس متوسط طبقے کو اوپر لائیں، جہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ لگژری گاڑی میں آیا ہو، ٹھیک ہے، سارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کی آواز ہے۔ اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ ضلع میں بہت خوش ہوں کہ سارے جتنی غیور عوام ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر اور بغیر کسی لالچ کے حصہ لے رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور انشاءاللہ اس آواز کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور ایوانوں تک آواز پہنچ بھی رہی ہے۔ جب ایوانوں تک آواز پہنچنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، صرف شعور نہیں دیا گیا، ہمیں صرف یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ اے اور یہ بی ہے، آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے۔ اب کشمیر کا الیکشن ہوا ہے 10 دن پہلے یا ہفتہ ہوا ہے، 2-3 لوگ وہاں مارے گئے، سیالکوٹ کے الیکشن میں 3 لوگ مارے گئے، ان کا کون پرسانے آنے؟
کوئی پرسانے حال نہیں، ہم ہی جھنڈے لینے والے، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کو لیڈر ہم بنانے والے۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے متوسط طبقے کے لیڈر کو اوپر اٹھائیں۔ ہمارے جس طرح ہماری تنظیمی باڈی میں لوگ ہیں، سہیب راجہ صاحب ہے، مرزا شفقت صاحب، اسی طرح چودھری لقمان صاحب، زاہد اقبال صاحب، گلزار یاری، یہ لوگ اوپر نہیں آ سکتے، یہ اپنی آواز نہیں بن سکتے متوسط طبقے کی۔ تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آج کا کہا کیا رکھا اقبال اور قائد کا پاکستان۔ اگر ایک بھی چیز اس پاکستان میں وہ ہے کہ جو اقبال اور قائد نے بتائی تھی تو آپ بتا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان جاگو تحریک کے پلیٹ فارم سے اس کی آواز بنے، اور الحمدللہ ہماری تنظیم سازی بہت اچھی جا رہی ہے، اور اس قائد اور اقبال کے پاکستان کو انہی راہوں پر چلائیں کہ جن پر قائد اور اقبال نے کہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ غریب مرتا رہے، غریب خودکشیاں کرتا رہے اور ان کا کوئی پرسانے حال نہ ہو۔ ہم نے طاقت دی ہے، ایوانوں میں ان لوگوں کو بھیجا ہے کہ آپ ہمارے حقوق کی جنگ لڑیں، لیکن یہ جنگ لڑ رہے ہیں گلیاں، نالیاں، روڈ، کمیشن، دیٹس اٹ، ختم۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، یہاں پر ایک بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اس کو آپریٹ کر سکے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے تو ہمیں اس میں سوچنا پڑا۔ کوئی کارڈیالوجسٹ ایسا آپ ایک ڈاکٹر دکھا دیں کہ آپ کا آپریٹ کر دے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں۔ یونیورسٹی ہماری منظور ہوئی تھی، لے کے کوئی اور چلا گیا۔ اگر ہمارے بچے اسلام آباد میں، چکوال میں، لاہور میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ہمیں میں کوئی کمی ہے، ہمیں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ ہم نے اقبال کا وہ منصفانہ پاکستان کھو دیا، اور کن راہوں پہ وہ پاکستان چلا گیا اس کا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اگر ایک قطرے قطرے سے آپ مل کر ایک دوسرے کے بازو بنیں گے، آپ نے ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ان ایوانوں تک آواز پہنچانی ہے، اور انشاءاللہ کام ہو بھی رہے ہیں اور آئندہ فیوچر پہ کام ہوں گے۔ ابھی جو ہمارا مستقبل میں پلان ہے کہ ہمارا آفس انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے بعد پنلوال میں پہلا تنظیمی دفتر ہوگا، جس کو لیڈ کریں گے گلزار یاری صاحب اور چودھری لقمان صاحب، کیونکہ ان کی ایفرٹ پورے ضلع میں ماشاءاللہ پہلے نمبر پر ہے، اور انہوں نے پوری یونین کونسل سب سے پہلے کمپلیٹ کی ہے اپنی تنظیمی باڈی میں۔ اس کے علاوہ ہم نے صرف اقبال اور قائد اعظم کی راہوں پر چل کر یہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ تو قائد اعظم کے ساتھ جب انہوں نے اپنا گورنر جنرل کا گورنر جنرل اپنا عہدہ سنبھالا تو ایک نکولیس جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو آئے جن لوگوں نے ان کا انٹرویو کیا تو اس نکولیس نے سوال کیا تھا جرنلسٹ سے، اسے کہا کہ مسٹر قائد یو آر گوئنگ ٹو گورن the most poor country of the world, the region where is no food, you don't have the food for your people. So Mr. Qais said that Mr. Nicholas, we will defend ourselves, we can eat grass but we will defend our people and our nation. کیا کہا نکولیس نے کہ مسٹر قائد آپ تو غریب ملک کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہو، پہلے آپ کا دفاع کیا ہے، پھر آپ اپنے عوام کو کیا دو گے؟ قائد نے ایک لمحہ کے لیے سانس لیا اور نکولیس کو جواب دیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنی عوام کی نمائندگی کریں گے، اور ہم الحمدللہ دیکھ لیں پاکستان کا ڈیفینس تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے، لیکن ہماری عوام کا کوئی دفاع نہیں ہے، ہمارا کوئی دفاع نہیں ہے۔ ہماری تحصیل ہمارے ضلع اور ملک میں دیکھیں کہ بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، اور اس پر کوئی ایسا قانون بنا ہے کہ جس سے بے روزگاری کم ہو، قیمتیں بڑھی، ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی، بے روزگاری بڑھی، 6 سے 7 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس گورنمنٹ میں بے روزگار ہو گئے ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ اگر امیروں کے لیے قوانین بن سکتے ہیں، انہیں پروٹیکشن آرڈر مل سکتے ہیں، تو غریبوں کے لیے قوانین کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ کون بنائے گا؟ جب تک آپ متوسط طبقے کے آواز ایک یونین کونسل لیول سے خود نہیں اٹھائیں گے تو یہ قوانین کوئی نہیں بنوا سکتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیلم کی غیور عوام
اپنے مقاصد کے لیے اس غیر سیاسی پلیٹ فارم سے اپنی آواز بنے گی، کیونکہ ہمیں ایوانوں میں تو کوئی جگہ نہیں ملنی، یہ تو شور شاٹ بات ہے، لیکن ہم اپنے ایک ریڈیس میں رہ کر تو آواز اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں ایک کمپین، آپ ادھر آئے ہیں، اپنا ٹائم کیل کیا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں اپنا کاروبار چھوڑ کر، عامر شرائع صاحب احمد آباد سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کارواں کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس ساری گفتگو کو میں اپنے ایک ہی شعر میں کمپلیٹ کروں گا کہ جب ہماری غریب طبقے کی آواز جب تک نہیں بنے گی، ہم اپنے غریب طبقے کی آواز خود بنیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔